نسیم کوئے محمد۔ رمضان المبارک کے پرنور ایام میں دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف کے علمی و روحانی ماحول سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو دل نشیں اور اثر پذیر انداز میں سنیے۔ پیش کی جا رہی ہے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نقوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں بھی ہوں گے ایمان اور صحت کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج الحمدللہ ہم سب احباب اپنا 12واں روزہ مکمل کرنے کے قریب ہیں۔ ناظرین کرام، مغفرت کا عشرہ جاری و ساری ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ اور عقل مند ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کے حضور مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، حضور فرماتے ہیں اذا اخطأتم، کہ جب تم نے غلطیاں کی، حتی تبلغ خطایاکم السماء، کہ تم نے اتنی غلطیاں کر لیں کہ غلطیاں کرتے کرتے زمین سے لے کے آسمان تک کا جو خلا ہے تمہاری غلطیوں اور گناہوں سے بھر گیا، ثم تبتم، پھر تم آ گئے رب کی بارگاہ میں، ندامت کے دعاسوں بہا لیے، رب کی طرف رجوع کر لیا، لتاب اللہ علیکم، حضور فرماتے ہیں وہ رب اتنا کریم ہے، اتنی ساری خطاؤں کے باوجود بھی وہ رب تمہاری مغفرت فرما دے گا اور تمہاری توبہ قبول فرما لے گا۔ ناظرین کرام، ہمیں اس حدیث مبارکہ سے یہ درس ملتا ہے کہ جتنی غلطیاں ہو جائیں، انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہمارے نامہ اعمال میں کچھ ایسے گناہ ہیں جو ہم ارادتاً کر لیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، کچھ ایسے ہیں کہ غلطی کرنے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے۔ ان تمام گناہوں کے لیے حل یہی موجود ہے کہ رب کی طرف رجوع کریں اور اپنے رب سے معافی مانگیں، اور اس رمضان المبارک کے درمیانی عشرہ سے بڑھ کے اور کوئی مناسب اور قیمتی موقع نہیں ہو سکتا معافی مانگنے کا۔ یہی خوبصورت موقع ہے، آج ہی سے یہ تہیہ کر لیں۔ ہم اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور اپنے رب سے یہ توفیق مانگتے ہیں کہ رب کائنات ہمیں اپنی اس معافی کے اوپر استقامت نصیب فرمائے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں آج کے پروگرام کے موضوع کی جانب، جو کہ ہے عام الحزن۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی غم و اندوہ سے بھری ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچپن سے لے کے جوانی تک ہر لمحہ غم برداشت کرتے آئے، لیکن حضور کی زندگی میں ایک ایسا سال آ گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سال کو عام الحزن فرمایا، غم کا سال فرمایا، جس میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی وصال فرما جاتی ہیں، حضرت ابو طالب بھی وصال فرما جاتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا تذکرہ آج کے اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ عز و جل کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر محمد نعیم الدین الازہری صاحب، ترجمان دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس بات کا تذکرہ فرما دیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کے اوپر جو بڑے بڑے غم آئے تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں ابتدا میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا پربہار تذکرہ ہے، اور رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ہم آج عام الحزن کے تذکرے تک پہنچے ہیں، اور یہ شیب ابی طالب کے بعد 10 نبوی یعنی نبوت کا 10واں سال ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال ہو چکی۔ 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان فرمایا، اور 50 سال کی عمر تک یہ ایک پورا سلسلہ چلا، جس کا ہم اگر بالکل اختصار سے تذکرہ کریں تو سب سے پہلے 3 سال جو ہیں وہ خاموشی سے افراد سازی کا عمل تھا، جس میں صحابہ کرام کو تیار کیا ان 3 سالوں میں، اور ہر قبیلے سے کچھ افراد جو ہیں چن چن کے ان کو کلمہ پڑھایا، اور ایک بیس جو ہے وہ تیار ہو گئی۔ بالکل 3 سے لے کے 6 سال تک کا جو عرصہ ہے، اس میں پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دعوت جو ہے اس کو خاندان میں اور پھر ایک اعلانیہ دعوت اسلام کی دی، اور اس میں پھر مخالفت کا آغاز ہو گیا۔ بالکل، اور پھر وہ مخالفت بڑھتی چلی گئی، اور صحابہ کرام کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طرح سے ایذا رسانی کا عمل کیا گیا، جس کا ذکر مفصل ہو چکا۔ پھر 6 سال سے 9 سال تک کا جو عرصہ 3 سال کا ہے، یہ شیب ابی طالب میں سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور اس کا ذکر بھی ہو چکا، اور اس میں کتنی تکلیفیں برداشت کی حضور نبی رحمت نے، خاندان بنو ہاشم نے، خاندان بنی عبد المطلب نے، اور
بالخصوص حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب، یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے بہت تکالیف برداشت کی ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اور آپ کی حمایت اور آپ کے قدموں پہ اپنی جان نچھاور کرنے کا یہ سلسلہ جاری رہا، اور کوئی اپنے عزم سے پیچھے نہ ہٹا۔ اب نبوت کے 10ویں سال میں مسلسل تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد یہ ہستیاں بہت کمزور بھی ہو چکی تھیں اور نقاہت آ چکی تھی، تو یکے بعد دیگرے 2 غم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ٹوٹے، جن میں سے سب سے پہلے آپ کی وفادار زوجہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا وصال اور حضرت ابو طالب کا وصال ہوا۔ تو یہ 2 وہ غم تھے کہ جس کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کو عام الحزن قرار دیا، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ غم اور دکھ جو ہے وہ سہنا پڑا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، حضرت ابو طالب کی وفات کا تھوڑا تذکرہ فرما دیں، کیا یہ اچانک وفات ہوئی تھی یا اس کے پیچھے کیا کوئی بیماری تھی، کیا اسباب تھے؟ جی بالکل، وہ مسلسل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت اور آپ کا دفاع کرتے کرتے اب جو ہے وہ عمر بھی کافی ہو چکی تھی، 80 سال سے زائد آپ کی عمر تھی اس وقت، اور کمزوری بھی تھی، اور یہ وہ حضرت ابو طالب ہیں کہ جنہوں نے 8 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی حضرت عبد المطلب سے یہ وصیت سنی تھی کہ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو آپ نے ان کی کفالت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، اور پھر اس وصیت کے مطابق عمل شروع کیا، اور بچپن سے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں دن گزارے، ان کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا کھایا، ان کے دیگر بچوں کے ساتھ مل کے اپنا بچپنا گزارا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے ساتھ جو ہے وہ یہ ایک وفا کا ایسا سفر جاری رہا کہ ہر قدم پہ انہوں نے ساتھ دیا۔ پھر سفر تجارت پہ کبھی شام لے جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، پھر واپس لاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، پھر کفار اور مشرکین جب ان کو یہ کہتے ہیں کہ اپنا ہاتھ جو ہے وہ حضور سے ہٹا لیں اور آپ حمایت سے پیچھے ہٹ جائیں، تو وہ مزید بڑھ چڑھ کے حضور کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں۔ شیب ابی طالب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بالکل درمیان میں رکھ کے ارد گرد پورے قبیلے کو آباد کرتے ہیں تاکہ حضور کی حفاظت ہو۔ پھر اکثر حضور کے بستر جو ہیں سونے کی جگہ وہ تبدیل کر دیتے ہیں 2-2 3-3 راتوں کے بعد، تاکہ دشمن جو ہے وہ اس کو یہ بھی پتہ نہ چلے کہ حضور کہاں آرام فرمائے۔ تو بہت خوبصورت طریقے سے انہوں نے دفاع کیا، اور اب وہی چچا جو ہیں وہ ان کا وصال اچانک جب ہوتا ہے تو حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد اوذیت بعد وفات ابی طالب ما اوذیت قط، کہ ابو طالب کے وصال کے بعد مجھے اپنے چچا کے وصال کے بعد اتنی اذیت دی گئی جتنی اس سے پہلے نہیں دی گئی تھی، کیونکہ اب تو وہ ایک جو شیلڈ تھی پروٹیکشن کی ظاہری طور پہ وہ بھی ہٹ چکی تھی، اور اب جو ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گلیوں سے گزرتے ہیں تو نعوذ باللہ آپ کے چہرے کی طرف مٹی پھینکی جاتی ہے اور آپ کو جو ہے وہ کنکر جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر آپ کے نعوذ باللہ جان کو ختم کرنے کی دھمکیاں زیادہ آنا شروع ہو گئی ہیں اور زیادہ مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو یہ جو کردار حضرت ابو طالب کا تھا جب ان کا وصال ہو گیا تو دکھ اور مصائب مکہ میں آپ کے لیے اور بڑھ گئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک دکھ کا مرحلہ تھا کہ وہ چچا بچپن سے لے کے جوانی تک حضور کے ساتھ رہے، اب وہ چلے گئے، اور اسی کے ساتھ ہی میں یہ بھی سیرت میں پڑھنے کو ملتا ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بھی ہر لمحہ حضور کے ساتھ رہیں، تو اب اس سال ان کا بھی وصال ہو جاتا ہے، تو اس کا بھی تذکرہ فرمائیں۔ تو اس میں تقریباً زیادہ گیپ نہیں آیا، حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد بعض روایات کے مطابق 1 مہینے کے بعد، کچھ روایات میں 2 ماہ کے اندر اندر حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین وفاؤں کا پیکر رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا بھی وصال ہو جاتا ہے، اور آپ کی عمر اس وقت 65 برس کے قریب ہے، اور 65 برس مکمل کر چکی ہیں، تو اس وقت آپ کا وصال ہوتا ہے۔ اور سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر ہم پچھلے سارے پروگراموں میں کرتے آئے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کیسے 55 سال کی عمر میں بڑھاپے کے باوجود غار حرا تک پہاڑ چڑھ کے حضور کو کھانا پہنچاتی ہیں، زاد راہ پہنچاتی ہیں، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی اترنے کے بعد ان کی ڈھارس بندھاتی ہیں، تسلی دیتی ہیں، کبھی حضور کو لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی ہیں، کبھی آپ ان کا سامان تجارت لے کے ملک شام جا کر جو ہے وہ تجارت کرتے ہیں، پھر ان کو منافع جو ہے وہ نظر آتا ہے اور بہت بہترین طریقے سے جو ہے وہ تجارت آپ فرماتے ہیں، پھر جو نکاح کا عمل ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے،
پھر یہی سیدہ خدیجہ ہیں جو حضور کی 4 بیٹیوں اور 2 بیٹوں کی والدہ محترمہ ہیں، اور 4 بیٹیوں کی پرورش بڑے بہترین انداز میں فرمائی، اور نہ صرف 4 بیٹیوں کی پرورش فرمائی بلکہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی پرورش کی ہے، حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پرورش کی ہے، اور پھر ان کے 2 بیٹے بچپن کے اندر ہی وصال کرتے ہیں۔ وہ دکھ بھی برداشت کیا، لیکن اس کے باوجود ہر موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربانی دی، اور شیب ابی طالب میں جبکہ ان کو ساری آسائشیں مہیا تھیں اور ان کے لیے کوئی بائیکاٹ نہ تھا، اس کے باوجود ہر وقت حضور کے ساتھ رہیں اور اپنا مال حضور پہ نچھاور کیا۔ یہ وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور جب ان کے وصال کا وقت آتا ہے تو حضور ان کے سرانے بیٹھے ہیں اور اپنا دست کرم ان کے ماتھے پہ رکھتے ہیں، ان کو تسلی دیتے ہیں، اور ایک وفاؤں کا عجیب منظر ہمیں نظر آتا ہے۔ اور ایک دیکھیں یہ بھی کیسی حکمت ہے کہ جب سیدہ خدیجہ کے وصال کا وقت آیا تو حضور ان کے سرانے بیٹھے ہیں، اور جب حضور کے وصال کا وقت آیا تو حضور کا سر انور سیدہ عائشہ صدیقہ ام المومنین کی گود میں ہے۔ تو یہاں پہ مورخین نے لکھا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ حضور کا جب وصال ہو تو آپ نماز کی حالت میں ہوں یا سجدے میں ہوں یا جہاد فرما رہے ہوں، لیکن یہ کیسا منظر ہے کہ آپ کا وصال جو ہے وہ آپ کی زوجہ محترمہ کے گود میں سر ہے تو ہو رہا ہے، اور سیدہ خدیجہ کا وصال ہے تو حضور کی گود ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ازدواجی تعلق کی اہمیت کیا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان محبت کا رشتہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کے اندر کیا حسن اور خوبصورتی رکھی ہے کہ وفاؤں کا تعلق جو ہے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیوں کا سردار ہونے کے باوجود خوبصورتی سے نبھایا، اور یہ سبق دیا کہ نبی اور مومن اور سچا مسلمان وہ ہے کہ جو اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ وفا کرے، اور خواتین کا عزت و احترام اور محبت بھی اس کے دل میں موجود ہو۔ تو حضرت سیدہ خدیجہ کا جب وصال ہوتا ہے تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑے دکھ کا مقام ہے کہ وہ رفیقہ حیات کے جس نے 25 سالہ رفاقت کا حق ادا کر دیا اور ہر لمحہ حضور سے وفا کی، جب ان کا وصال ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل امین آسمان سے آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اقرئ خدیجہ من اللہ السلام، کہ یا رسول اللہ اپنی زوجہ خدیجہ کو اللہ کی طرف سے سلام پہنچائیں، اور انہیں کہیں ابشر خدیجہ ببیت من قصب فی الجنت لا صخب فیہا ولا نصب، کہ خدیجہ کو یہ مبارک دے دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت میں ایک ایسا محل تیار کیا ہے جس میں نہ تھکاوٹ ہوگی نہ شور ہوگا، بلکہ آرام ہی آرام ہے، راحت ہی راحت ہے۔ تو یہ خوشخبری بھی انہیں ملی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس وقت ایک بہت بڑا دکھ تھا کہ جو یہ سہارا تھا یہ بھی آپ سے اس وقت جدا ہو گیا، اور آپ بہت زیادہ جو ہے وہ ان کی وفات پہ روئے، آنسو بہائے اور بڑے دکھ کا اظہار فرمایا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے ابھی اپنی گفتگو کے اندر بیان فرمایا کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو وصال کے وقت خوشخبریاں سنائی گئیں، جی، حسن خاتمہ کے حوالے سے تھوڑی مزید وضاحت فرما دیں۔ تو اس سے یہ جناب یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اچھا خاتمہ ہے اور جو ایک حسن خاتمہ ہے اس کی مومن کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے، کہ جس انسان کو اچھا خاتمہ اور انجام نصیب ہو جائے تو گویا یہ بھی جنت کی بشارت ہوتی ہے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو کلمہ طیبہ پر موت نصیب ہوئی، جس کو جمعہ کے دن موت نصیب ہوئی، جسے رمضان المبارک کے ایام میں خاتمہ نصیب ہوا، یہ سب حسن خاتمہ کی علامات ہیں۔ اور اب حضرت سیدہ خدیجہ کو تو وصال کے وقت جبرائیل امین آ کے خوشخبری دے رہے ہیں، اور جنت میں محل کی خوشخبری جو ہے وہ مل رہی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں حسن خاتمہ بھی نصیب فرما، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس پہ اہتمام کرتے اللہم ارزقنی حسن الخاتمہ، یہ حضور کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔ آئیے رمضان میں یہ دعائیں بھی مانگیں۔ اور میں ایک واقعہ میں نے پڑھا ایک ڈائجسٹ کے اندر کہ ایک شخص جو ہے وہ جہاز میں سفر کر کے فرانس جا رہا تھا، اور ایک نیک اور بزرگ شخص اس کے پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ ٹائی لگی ہے، 3 پیس سوٹ پہنا ہے، ہاتھ میں بریف کیس ہے، اور وہ تاجر نما جو شخص ہے اس کا آخری وقت جو ہے وہ جہاز میں آ گیا۔ ہوا میں پرواز کرتے ہوئے ٹھنڈے پسینے آنے شروع ہو گئے، اس نے اپنی ٹائی ڈھیلی کی اور بڑے ہی جو ہے وہ پریشانی کے آثار اس پہ ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ تو انہوں نے اسے تلقین کی جیسے میت
وہ مرتے وقت تلقین کی جاتی ہے کہ کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو جیسے جیسے وہ اسے تلقین کرتے وہ اپنے بریف کیس کو سینے سے لگاتا اور کہتا کہ میرے کاغذات اس میں ہیں، میری چیک بک اس میں ہے، میری زمینوں کا کیا ہوگا، میرے بینک بیلنس کا کیا ہوگا. تو اسے کلمہ پڑھنا یاد نہیں تھا، بلکہ جیسی اس کی زندگی گزری تھی انہی معاملات اسے یاد آ رہے تھے. تو وہ اسی حالت میں چلا گیا. لیکن بعض خوش نصیب ایسے ہیں کہ جب ان کا آخری وقت آتا ہے تو اونچی آواز سے کلمہ پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اور دوسرے لوگ بھی ان کے ایمان کے گواہ بنتے ہیں. تو سیدہ خدیجہ کے اس حسن خاتمہ سے ہمیں اچھے انجام اور حسن خاتمہ کی اہمیت کا پتہ چلتا. اور جب سیدہ خدیجہ کا وصال ہو گیا تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 50-51 برس کے قریب تھی. تو 2 سال تک حضور نے پھر مزید نکاح نہیں فرمایا. اور جب آپ سے کہا جاتا کہ آپ پھر نکاح فرمائیں تو آپ فرماتے وَهَلْ بَعْدَ خَدِیجَةَ مِنْ أَحَدٍ، کہ کیا خدیجہ کے بعد اور کوئی میری زندگی میں آ سکتا ہے. اور آپ ہر قسم کے امکان کو رد کر دیتے اور بہت دکھ کا آپ نے اس موقع پہ اظہار فرمایا. تو اس سے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ان کو کیا شان عطا فرمائی. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری شادی کا تذکرہ فرمایا. جی. تو جب معترضین ایک اعتراض کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی زیادہ شادیاں کی تھیں، جی، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. بالکل، یہ ایک بڑا مشہور اعتراض ہے مستشرقین اور دشمنان اسلام کا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پہ نعوذ باللہ طعن و تشنیع کرتے ہوئے اس کو ایک ٹول بناتے ہیں کہ دیکھیں جی وہ تو اتنی شادیاں ہی کرتے رہے اور ان کو یہ شادیاں پسند تھیں اور اس طرح کی بات کرتے ہیں. حالانکہ اگر اس کا تھوڑا سا انالیسز کیا جائے تو آپ یہ دیکھیں کہ 25 سال کی عمر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی اور 50 سال کی عمر تک یہ جو 25 سال کا دورانیہ ہے، جبکہ آپ عین عالم شباب بھی ہے، جوانی بھی ہے اور ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہیں اور آسانی سے ایک اشارے پہ نکاح کر سکتے ہیں. جب تک سیدہ خدیجہ موجود رہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور نکاح نہیں فرمایا اور ان کے ساتھ وہ وفا نبھاتے رہے. اور جب سیدہ خدیجہ کا وصال ہو گیا پھر 52 سال کی عمر تک پھر مزید کوئی نکاح نہیں فرمایا. پھر 52 سال کی عمر سے لے کے 63 سال کی عمر تک جو زندگی کے آخری 10 سال ہیں ان میں آپ نے مزید 9 نکاح فرمائے. تو وہ عمر کا وہ پیریڈ تھا کہ جب وہ وقت گزر چکا ہوتا ہے کہ جب انسان کو شادیوں کا شوق ہوتا ہے. اگر آپ کو شوق والی شادیاں کرنی ہوتی تو وہ اس وقت کرتے کہ جب دور تھا. اس وقت تو نہیں ہوئی مشرکین مکہ کی جانب سے جی بہت آفرز ہوئیں اور بڑی آسانی تھی. تو ایسا ہمیں آپ کی زندگی میں تو بالکل نظر نہیں آیا. سیدہ خدیجہ کے وصال کے بعد بھی اگر آپ کو شادی کا شوق ہوتا تو پھر کسی نوجوان اور دوشیزہ سے آپ نکاح کرتے. لیکن حضرت خدیجہ کے وصال کے بعد جس پہلی خاتون سے آپ نے نکاح کیا 52 سال کی عمر میں وہ حضرت سیدہ سودا بنت زمعہ ہیں. اور یہ کون ہے رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین کہ جو بیوہ تھیں اور جو بہت زیادہ عمر رسیدہ ہو چکی تھیں اور ان کے خامد جو ہیں ان کا وصال ہو گیا، صحابی رسول تھے، شہید ہو گئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ان سے اور شادی کرنے کے لیے تیار نہ تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رسپیکٹ دینے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو اعزاز دینے کے لیے کہ ان کو اپنے نکاح میں لیا. تو ایک ایسی خاتون جو بوڑھی ہو چکی ہیں اس وقت ان کو نکاح میں لینا، اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں کوئی ایسا فیکٹر انوالو نہیں تھا جس میں مستشرقین حملہ کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ جتنے بھی نکاح تھے یا کسی قبیلے کی سردار کی بیٹی سی تو تالیف قلب کے لیے ان کو نکاح میں لیا. جیسے حضرت سیدہ جویریہ ہے جو خیبر کے موقع پہ اور اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے نکاح میں لیا. اسی طرح وہ مختلف اسباب تھے جن کی وجہ سے، حکمتیں تھیں، اللہ کا حکم تھا اور آپ نے وہ نکاح کیے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے پر بڑا کیا گیا کہ ان کی عمر چھوٹی تھی. تو اس میں بھی حکمت یہ تھی کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھریلو تمام معاملات کو دیکھیں. وہ فقیہہ تھیں، پڑھی لکھی تھیں، تازہ ذہن والی تھیں، ذہن رسا رکھتی تھیں تاکہ وہ حضور کے وصال کے بعد لمبا عرصہ زندہ بھی رہیں، موجود بھی رہیں اور صحابہ ان سے حضور کی گھریلو زندگی کے بارے میں سیکھتے رہیں اور وہ امت تک ابلاغ کر سکیں. اس کا بھی یہ ایک راز تھا. تو ہر ایک نکاح جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں بہت سی حکمتیں پنہا تھیں. نہ شہوت تھی، نہ شوق تھا، نہ کوئی اس طرح کا معاملہ تھا جو شادیوں کے شوقین کرتے ہیں. اسی لیے مجھے وہ جملہ فیاض صاحب بڑا پسند آتا ہے. ایک ہمارے عرب کے اسکالر ہیں، انہوں نے کہا کہ محمد الرجل تزوج امرأة واحدہ و محمد الرسول تزوج
النساء الکثیرات، فرمایا کہ جو محمد بحیثیت مرد ہیں انہوں نے ایک شادی فرمائی ہے اور وہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور محمد بحیثیت رسول جو آپ نے باقی نکاح فرمائے ہیں وہ آپ کی رسالت کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے حکمتوں کے تحت تھے، اور اس میں کوئی اور ایسی جو عنصر ہے وہ موجود نہیں تھا۔ اور اسی طرح ہمیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی ایسی روایات ملتی ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازدواجی زندگی ہے، گھریلو معاملات ہیں، سارے کے سارے ہمیں سیدہ خدیجہ سے ہی مروی ملتے ہیں اور روایت کیا انہوں نے جی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ سے اور دیگر۔ تو یہ تمام حکمت ناظرین کرام ہم نے ابھی جانی، ڈاکٹر صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں وضاحت فرما رہے تھے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ اس بات کی بھی وضاحت فرما دیں کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو طالب دونوں کا وصال ایک ہی سال میں ہوتا ہے، ایک ہی سال میں، اور تھوڑا سا عام الحزن حضور نے اس کو فرمایا، اور تھوڑا سا وقفہ درمیان میں گزرتا ہے، تو اس میں تھا تو امر ربی ہی کہ دونوں کا وصال ہو گیا، لیکن آخر کیا اس میں کوئی حکمت بھی پنہاں تھی؟ آپ دیکھیں نا کہ یہ سوال تو ایک ذہن کر سکتا ہے کہ ایسے بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ ابھی ان کو باقی رکھتا، اور جب حضور مدینہ کی طرف ہجرت کر جاتے تو مدینہ کے ایک ماحول میں جب کہ کوئی تھریٹ اور خطرہ موجود نہ تھا، اس وقت یہ دونوں ہستیاں ان کا اگر وصال ہوتا تو پھر کوئی مسئلہ نہ تھا، لیکن عین اس وقت ان کا وصال ہونا کہ جب سارے لوگ دشمن تھے اور نعوذ باللہ آپ کی جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، تو یہ سہارے بھی ہٹ گئے، تو اس کی کیا حکمت ہے؟ تو اس کی علماء نے بڑی خوبصورت حکمت یہ لکھی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی سہارے کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ آپ کو صرف اللہ رب العزت کا سہارا ہے۔ کیا بات، باطنی اور قلبی طور پہ تو شروع سے ہی آپ کا اعتماد اللہ تعالیٰ کی ذات پہ تھا، توکل اللہ کی ذات پہ تھا، لیکن ظاہری طور پہ جو سہارے موجود تھے اللہ تعالیٰ نے عین ضرورت کے وقت وہ بھی لے لیے تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل ظاہری باطنی سب طور پہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہے۔ لیس لک یا رسول اللہ الا اللہ، کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے سارے کاموں کا کارساز آپ کا رب ہے، وہی آپ کو سہارا دینے والا ہے، وہی آپ کو سنبھالنے والا ہے، اور آپ کا توکل اور اعتماد اللہ پہ۔ اور اس سے توکل کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ مومن کو اللہ کی ذات پہ کامل بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن حکیم میں توکل کا درس دیا اور ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، کہ اس زندہ ذات پہ بھروسہ کرو جسے کبھی موت نہیں آ سکتی، اور کبھی فرمایا اور کبھی ارشاد فرمایا رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا، کہ وہ جو مشرق و مغرب کا رب ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی کو تم اپنا وکیل اور کارساز بناؤ۔ اور جب ہم اس دنیا میں بھی کسی کو وکیل کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیاوی کام اس کے سپرد کر رہے ہیں کہ وہاں میں نہیں جا سکتا، میرے بیاف پہ آپ یہ کام کریں، اور ہم وکالت نامے پہ دستخط کرتے ہیں کہ میں نے فلاں کو اپنا وکیل بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وکیل بنانا ہے تو کسی بندے کو نہ بناؤ، مجھ رب کو وکیل بناؤ، میں تمہارے کام تمہاری طرف سے آسان کروں گا۔ فاتخذہ وکیلا، اپنے رب کو اپنا وکیل اور کارساز بناؤ۔ تو اللہ تو خود فرماتا ہے مجھے وکیل بناؤ، میں تمہارے کام کروں گا اور تمہارے بیہاف پہ تمہارے کام میں آسان کرتا چلا جاؤں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ پہ وہی توکل کیا، وہی اعتماد کیا کہ پھر خود بخود اللہ تعالیٰ نے ایسا سہارا اپنے نبی کو دیا کہ پھر کسی اور سہارے کی ضرورت نہ رہی۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب دونوں ہستیوں کا وصال ہو جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارکہ میں غم جاری ہیں، اور مشرکین مکہ کی جانب سے ظلم و ستم مزید بڑھ گئے ہوں گے۔ اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تبلیغ کے لیے کون سا راہ اختیار فرمائی؟ جی، اب یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ مکہ مکرمہ میں اب مزید دعوت شاید کارگر ثابت نہ ہو، کیونکہ سارے امکانات جو ہے ان کو آزمایا جا چکا تھا، اور ہر طرح کا حربہ آزمایا جا چکا، اور اب حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد تو صورتحال اور زیادہ مخدوش ہو گئی اور کھل کے کافر سامنے آ گئے، اور ظاہری سپورٹ بھی موجود نہیں تھی۔ تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نئے امکان پہ غور کیا۔ تو امکانات کی بہت سی دنیایں جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ بس ایک منزل ہے بلحوث کی، ہزار رستے ہیں اہل دل کے، یہی فرق ہے بس اس میں مجھ میں ٹھہر گیا وہ گزر گیا میں، کہ جو بلحوث ہوتا ہے وہ ایک ہی چیز پہ ٹھہر جاتا ہے، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، وہ نئے امکانات پہ غور کرتے ہیں۔ ایک در بند 100 در کھلا، تو اللہ تعالیٰ امکانات کی نئی دنیا کھول دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر مکہ والے میری بات کو نہیں مان رہے تو میں طائف جا کے کوشش کرتا ہوں، کیونکہ مکہ کے بعد
معاشرتی طور پہ، اقتصادی طور پہ طائف کا ایک بڑا اہم مقام تھا، اور قرآن حکیم میں ایک آیت بھی نازل ہوئی کہ مکہ والے یہ کہتے تھے کہ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، کہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں نازل ہوا؟ اگر نازل ہونا ہی تھا تو پھر اس کو دو بڑی بستیوں میں سے کسی عظیم آدمی پہ نازل کیا جاتا، تو وہاں ایک بستی مکہ مراد تھی اور دوسری بستی طائف مراد تھی۔ تو حضور نے مکہ کے بعد طائف جانے کا ارادہ کیا کہ یہ نہیں میری بات سنتے تو ممکن ہے وہ سن لیں۔ حالانکہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تو طائف والوں نے بھی کوئی اچھا جواب نہیں دیا، اور ظاہری طور پہ وہاں بھی ہمیں ایک ناکامی نظر آتی ہے، ظاہری طور پہ ہماری عقل جو کہتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا کہ کامیابی ناکامی کو نہ دیکھو، تمہارا کام ہے کوشش کرنا، ایک کوشش کارگر نہیں ہوئی دوسری کرو۔ اور ایک بڑا مشہور عربی کا جملہ ہے کہ المحاولات الفاشلہ بدایۃ للنجاح، کہ جو ناکام کوششیں ہوتی ہیں وہی کامیابی کی علامت اور آغاز ہوتا ہے انہی سے۔ تو ظاہری طور پہ وہ کوشش ہمیں کارگر نہیں لگتی، لیکن حقیقت میں وہ حرکت میں برکت والا معاملہ ہے، وہ امکانات کی دنیا میں سفر کا معاملہ ہے، وہ اپنی کوشش کو جاری رکھنے کا معاملہ ہے، جمود نہ ہو، تعطل نہ ہو، سستی نہ ہو، غفلت نہ ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرنا نہ ہو، بلکہ انسان نئے نئے امکانات پہ غور کرتا رہے۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف نکلے، اور کس شان سے کہ اکیلے نکلے اور کوئی سواری بھی نہیں لی، 100 کلومیٹر کا سفر ہے، اور ساتھ حضرت زید ابن حارثہ کو لیا، حضرت ابوبکر کو بھی نہیں لیا، حضرت عمر کو نہیں لیا، مولا علی کو نہیں لیا۔ وجہ یہ تھی کہ سواری پہ اس لیے نہ نکلے کہ کسی کو شک نہ ہو کہ کسی بڑے کام پہ جا رہے ہیں، اور حضرت زید بن حارثہ کو اس لیے ساتھ لیا کہ وہ مشہور تھے زید بن محمد، کہ یہ تو ان کے منہ بولے بیٹے ہیں، تو لوگوں نے کہا کہ بس ادھر ہی کہیں جا رہے ہیں، لیکن حضور بڑی خاموشی سے نکلے، 4 دن اور 4 راتوں کا طویل سفر کیا، اور اندازہ فرمائیں کہ 50 سال عمر ہو چکی ہے، اور وہ جو طائف کی وادی ہے وہ 500 فٹ کی بلندی کے اوپر واقع ہے، اور اتنی بلند جگہ پہ جا کے جو ہے وہ وہاں سفر کرنا اور پھر وہاں پہنچنا یہ کوئی آسان کام نہ تھا۔ پیدل سفر کیا، وہ بھی ہاں جی، سواری بھی نہیں، پیدل سفر کیا، اور بڑی مشکل سے 4 دنوں کے بعد وہاں پہنچے۔ لیکن جب وہاں پہنچ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دینے کی کوشش کی، تو عام بندوں کے پاس نہیں گئے، طائف کے بڑے بڑے سرداروں کے پاس گئے، اور جب وہاں پہنچ گئے تو 3 بڑے سردار جو تھے ان سے بات کی، قبیلہ ثقیف کے، تینوں نے جو جواب دیے وہ جواب دل دکھانے والے ہیں، بلکہ بہت زیادہ جو ہے وہ ظاہری طور پہ مایوس کن جوابات ہیں۔ پہلے بندے کے پاس گئے، جب ان کو دعوت اسلام دی تو وہ آگے سے کہنے لگا اما وجد اللہ من ہوا خیر منک لیرسلہ الینا، کہ کیا اللہ تعالیٰ کو آپ سے بہتر کوئی بندہ نہیں ملا جو ہمارے پاس بھیجتا؟ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ دوسرے کے پاس گئے، اسے دین کی دعوت دی، ہمارے لیے اور جو ہے وہ لوگوں کی اصلاح کے لیے ہمارے نبی کتنی کوشش کر رہے ہیں، لاکھوں کروڑوں لاتعداد درود اس پاک نبی پر کہ جس نے امت کے لیے اتنی تکلیفیں برداشت کی اور اتنی جلی کٹی لوگوں کی سنی۔ دوسرے بندے کے پاس گئے تو کہنے لگا اما ان تکون نبیا حقا فانت اعظم من ان اتکلم معک، کہ آپ واقعی سچے نبی ہیں تو پھر تو میں اس قابل ہی نہیں ہوں کہ آپ میرے ساتھ بات کریں، تو پھر بھی ہماری بات ممکن نہیں، اور یا نعوذ باللہ آپ جھوٹے نبی ہیں تو پھر بھی جو ہے وہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ میں آپ سے بات کروں، تو دونوں صورتوں میں ہماری تو بات چیت بنتی نہیں، آپ چلے جائیں۔ نعوذ باللہ، اس نے بھی اٹھا دیا۔ پھر تیسرے بندے کے پاس گئے جو سردار تھا، تو وہ کہنے لگا اگر آپ خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ چمٹ کے بھی یہ کہیں قسم اٹھا کے کہ میں نبی ہوں تو میں پھر بھی آپ کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ نعوذ باللہ، تینوں نے مسترد کر دیا، اٹھا دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں یہ کوشش کر رہے ہیں اور لوگوں کے پاس جا جا کے انہیں پیغام حق دے رہے ہیں۔ یہ قیامت تک آنے والے جو دائی اور مبلغ ہیں ان کے لیے پیغام تھا، کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں دعوت دیتے ہوئے تھکنا نہیں ہے، جھکنا نہیں ہے۔ تو حضور نے ان سے تینوں سے کہا کہ چلو اگر تم ایمان نہیں لاتے تو کم از کم اب قریش والوں اور مکہ والوں کو نہ بتانا کہ میں تمہارے پاس آیا تھا، تاکہ میں واپس تو ان کے پاس جا سکوں۔ تو ان بدبختوں نے کہا کہ نہیں، ہم جو ہے وہ ابھی بندہ بھیجتے ہیں اور ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ آئے تھے اور آپ نے ہمیں یہ دعوت دی اور ہم نے آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ تو وہ بات بھی نہ مانی۔ پھر حضور نے کہا چلو اب میں واپس جاتا ہوں، مجھے واپس جانے دو۔ یہ بات بھی تسلیم نہ کی، اور اوباش
اور غنڈے بدماش بندے پیچھے لگا دیے اور انہوں نے نعوذ باللہ سرکار دو عالم کو کنکریاں مارنی شروع کی اور حضور دوڑتے جا رہے ہیں. زید ابن حارثہ کبھی آگے آتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پروٹیکشن کے لیے دوڑ رہے ہیں دیوانہ وار. پتھر کبھی ان کے سر میں لگتے ہیں، کبھی سر میں زخم ہوتا ہے، کبھی رخسار پہ زخم ہوتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نازنی خوبصورت جسم مبارک جو ہے وہ لہو لہان ہے، اور آپ کے نالین مقدس کے اندر آپ کا پاکیزہ خون جمع ہو رہا ہے. اور کس تکلیف میں اللہ کا پیارا نبی جو ہے وہ طائف سے واپس دوڑتے ہوئے تشریف لا رہے ہیں اور پیچھے اوباش لڑکے یہ سلوک کر رہے ہیں. اتنی تکلیفیں یا رسول اللہ آپ نے امت کے لیے برداشت کی، اتنی تکلیفیں اور اذیتیں امت کی ہدایت کے لیے برداشت کی. اللہ کریم لا تعداد اربوں ہاں درود آپ کی ذات پہ بھیجے. جب آپ واپس آ رہے تھے تو راستے میں آپ نے پھر ایک باغ دیکھا جو انگوروں کا باغ تھا. آپ اس میں داخل ہو گئے اور بجائے اس کے کہ اپنے زخموں کی مرہم پٹی کرتے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو مناجات کی ہیں، جو اپنے رب سے گفتگو کی ہے، وہ ایسی گفتگو ہے کہ جو ہم سب کو یاد کرنی چاہیے اور ہمیں بھی اس مناجات میں شریک ہونا چاہیے. دیکھیں مایوسی نہیں ہے، دیکھیں کہ آپ اپنی ہمت ہارتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں. آپ عرض کرتے ہیں اللہم انی اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے رب میں تیری بارگاہ میں عرض گناہ ہوتا ہوں کہ میری جو ہے وہ قوتیں بڑی قلیل ہیں اور میں بڑا کمزور ہوں اور لوگوں نے مجھے بڑا ہلکا سمجھ لیا ہے. وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضَعَفِينَ. تو سارے جہانوں کا رب ہے، تو کمزور لوگوں کا رب ہے. إِلَىٰ مَنْ تَكِلْنِي. یا اللہ تو مجھے کس کے سہارے چھوڑ رہا ہے. إِلَىٰ بَعِيدٍ يَتَجَهَّمُنِي أَوْ إِلَىٰ قَرِيبٍ مَلَّكْتَهُ أَمْرِي. کیا اس دور بندے کے ہاتھ تو نے مجھے سپرد تو نہیں کر دیا کہ جو مجھے دھتکار رہا ہے، یا اس قریب کے ہاتھ مجھے سپرد تو نہیں کر دیا جو مکے والے ہیں کہ جو میرے معاملے کے اوپر جو ہے اپنی ملکیت جتا رہے ہیں. ان لم یکن بک علی غضب فلا ابالی. اے میرے کریم رب، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، اگر تو مجھ پہ راضی ہے تو مجھے کسی کی اذیت کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے کسی کے دکھ کی کوئی پرواہ نہیں. اگر تو راضی ہے، جیسے کسی نے کہا تھا جنہ دکھاں وچ دل بر راضی سکھ انہاں تھی وارے دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے. عرض کیا یا اللہ اگر تو مجھ پہ راضی ہے تو مجھے کسی کی اس اذیت کی، اس تکلیف کی، لو لوہان ہونے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اعوذ بنور وجہ کا الذی اشرقت لہ الظلمات. میں تیرے اس خوبصورت چہرے کی پناہ میں آتا ہوں کہ جن سے ظلمتیں روشنی میں بدل جاتی ہیں. وصلح علیہ امر الدنیا والآخرہ. اور جس سے دنیا اور آخرت کے معاملات سارے جو ہیں ان کی اصلاح ہوتی ہے. ان ینزل بی غضبک. میں اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ تیری ناراضگی میرے اوپر آئے. او یحل علی سخطک. یا تو مجھ سے ناراض ہو جائے. لکل عتبی حتی ترضی. اور سارا اچھا انجام تیری جناب سے عطا ہوتا ہے. یا اللہ تو اگر راضی ہو جائے اور مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں. ولا حول ولا قوت الا بک. اور ساری قوتیں، ساری توانائیاں تیری بارگاہ سے عطا ہوتی. یہ خوبصورت مناجات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. عتبہ اور شیبہ جو اس باغ میں موجود تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ یہ کریم آقا جو ہیں یہ اگرچہ وہ دشمن تھے، تو جب حضور کو اس حالت میں دیکھا تو ترس آیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے ان غم اور دکھ والے مبنی واقعات کا تذکرہ فرما دیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اللہ رب العزت سے مناجات کر لی تو اس کے بعد جو واقعات رونما ہوئے اس کا بھی تذکرہ فرما دیں. جی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مناجات کر لیں تو پھر جو عتبہ اور شیبہ دونوں کافر تھے، باغ تو انہی کا تھا، اور وہ جو ہے وہ اس ربیہ کے بیٹے تھے کہ جو بہت بڑا دشمن تھا اسلام کا. تو لیکن اس کے باوجود ان کو یہ تھا کہ حضور مکہ سے ہیں، اور دیکھ کے اس حالت میں ترس بھی آیا. تو انہوں نے اپنے غلام عداس کو انگوروں کے خوشے دے کے بھیجا کہ جاؤ ان کو پیش کرو. تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھارس بدائی جا رہی ہے، اب تسلی آنا شروع ہو گئی. تو حضور نے انگور دیکھے تو ان کو نوش فرمانا چاہا. تو پہلے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو وہ عداس کہنے لگا کہ یہ جملہ میں نے یہاں تو کسی بندے کو کہتے نہیں سنا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو؟ تو کہنے لگا میں عراق کے شہر نینوا سے ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ وہ نینوا تو میرے بھائی یونس بن متا کا
جو ہے وہ دیس ہے اور جو بڑے نیک بندے تھے. تو کہا کہ آپ یونس بن متہ کو کیسے جانتے ہیں؟ کہا وہ کان نبیا صالحا واننی نبی، فرمایا وہ اللہ کے نبی تھے اور میں بھی اللہ کا آخری نبی. یہ بات سننی تھی کہ وہ حضور کے قدموں میں گرتا ہے اور وہ لو لوہان قدم جو ہیں ان کو چومنا شروع کر دیتا. کیا بات ہے. اور یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے نہیں سنی بات تو دیکھیں ہم نے غلام آپ کی قدموں میں حاضر کر دیا. اور پھر اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیں، تو حضور نے کلمہ پڑھایا اور عداس وہاں پہ دائرہ اسلام میں داخل ہوا. تو یہاں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جو آپ نے مناجات کی تھی ان کا اثر آنا فوراً شروع ہو گیا کہ فوراً وہ کلمہ پڑھ لیا. پھر وہاں سے تھوڑی دیر کے بعد جب نکلے ہیں تو مغرب کی نماز کا وقت ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے سائے میں راستے میں ایک بے آب و گیا وادی میں جو ہے وہ جماعت کروانی شروع کی. حضرت زید بن حارثہ کو پیچھے کھڑا کیا اور سارے دن کے تھکے ہوئے اور تکلیف کے باوجود جب حضور نے درد بھری آواز سے قرآن پڑھنا شروع کیا تو اوپر سے جنات کا ایک قافلہ گزرا. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی دفعہ قرآن پڑھتے ہوئے سنا. تو اب ایک نئی دنیا حضور کے لیے اللہ تعالیٰ کھول رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، کہ ہم نے پھر جنوں کا ایک گروہ آپ کی طرف پھیر دیا جنہوں نے آپ سے قرآن کی پاکیزہ تلاوت سنی. فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ وہاں حاضر ہوئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے چپ ہو جاؤ، کان لگا کے سنو. فَلَمَّا قُضِيَ، اور جب تلاوت سن چکے وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُدْبِرِينَ، تو اپنی قوم کے پاس پہنچے. انہوں نے جا کے کہا یا قومنا اِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم، کہ آج ہم ایک ایسی خوبصورت کتاب کی تلاوت سن کے آئے ہیں جو حضرت موسیٰ کے بعد اللہ کا کلام نازل ہوا ہے، جو حق کی طرف ہدایت دیتا ہے اور سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے. یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم آؤ اور اس اللہ کی پکارنے والے کی پکار پہ لبیک کہو. جنوں کا پورا قافلہ آیا اور انہوں نے حضور کی غلامی میں اپنے آپ کو داخل کرتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا. سبحان اللہ. تو یہ دیکھیں کہ جنات کلمہ پڑھ رہے ہیں اور ساتھ ہی حضور خود فرماتے ہیں کہ ایک ایسا میرے اوپر سخت وقت اس دن آیا کہ مجھے بار بار چکر آتے، میں گرنے لگتا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو بھیجا اور وہ ملک الجبال کو لے کے آیا اور یہ پہاڑوں کا فرشتہ اس دن پہلی دفعہ میری خدمت میں حاضر ہوا اور مجھے کہنے لگا اجازت دیں، ان ظالموں نے بڑا ظلم کیا کہ ہم ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا کے ان کو نیست و نابود کر دیں. تو حضور نے فرمایا نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں کہ میرا رب ان کی نسلوں کو میرے اوپر ایمان لانے کی توفیق دے گا اور انہی میں سے جو ہے وہ حق پرست نکلیں گے. تو یہ دیکھیں کہ 3 نئے امکانات حضور کی زندگی میں سامنے آئے. عداس نے اسلام قبول کیا تو دین مکہ سے نکل کے انٹرنیشنلائز ہو گیا، یعنی وہ عراق تک حضور کا دین اس دن پہنچ گیا. اور دوسرا یہ ہوا کہ جنات نے کلمہ پڑھ لیا تو ایک نئی دنیا کھل گئی. اور تیسرا یہ ہوا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑوں کا فرشتہ ملک الجبال حاضری دے کے اجازتیں مانگ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ پورا ہوتا ہے. حضور نے انسانوں کی ہدایت کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے جنات کی ہدایت جو ہے اس کا سبب فرما دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف والوں کی ہدایت کا ارادہ کیا اور حضور اللہ رب العزت نے جو ہے فرمایا کہ ہم آپ کے لیے مدینے کی راہ کو آسان کریں گے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداروں کو کلمہ پڑھانا چاہا، اللہ نے فرمایا ہم عداس جیسے غلام آپ کو عطا فرمائیں گے. تو اس طریقے سے نئے امکانات کی دنیا کھلی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مکہ کی طرف چل دیے. اب مکہ میں داخل ہونا جو ہے وہ بڑا مشکل تھا، کیونکہ مکہ والے جان چکے تھے کہ وہاں سے واپس لوٹ رہے ہیں لیکن وہاں لوگوں نے بڑا ستایا ہے اور اب مکہ والے بھی داخل نہ ہونے دیتے. تو حضور نے زید بن حارثہ کو کہا کہ جاؤ ان سے بات کرو کہ کوئی اپنی حمایت اور پروٹیکشن دے تاکہ ہم مکہ میں پھر سے داخل ہو چکیں. 3 قبائل کے پاس زید بن حارثہ گئے، تینوں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اب ہم ان کو مکہ میں نہیں آنے دیں گے. تو بالآخر مطعم ابن عدی کے حصے میں یہ سعادت آئی، اگرچہ وہ اس وقت مسلمان نہیں تھا لیکن اس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ میں آپ کو اپنی پروٹیکشن اور حمایت میں مکہ میں لے کے آتا ہوں. اور اس دور میں یہ رواج تھا کہ اگر ایک کافر سردار جو ہے وہ ذمہ داری لے لیتا تو کوئی دوسرا ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہ ہوتا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مطعم بن عدی کا ذکر بڑی شان سے کیا کرتے تھے کہ اگر وہ زندہ ہوتا اور بدر کے دن
وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا تو میں اسے پناہ دیتا کہ اس نے میرے ساتھ بہت بڑی نیکی کی تھی تو میں وفا کا بدلہ وفا سے دیتا. تو مطعم ابن عدی جو ہے اس نے پھر آپ مکہ واپس آتے ہیں. لیکن دیکھیں کہ اگرچہ حمایت طلب کی ہے اس دور کے قانون کے مطابق، لیکن ایسا نہیں کیا کہ گھر میں جا کے چھپ کے بیٹھ گئے، بلکہ مطعم ابن عدی کی حمایت میں داخل ہوتے ہی سیدھا پھر حرم میں پہنچے اور سب سے پہلے سب لوگوں کے سامنے طواف کیا اور لوگوں کو پھر دین کی دعوت دی اور یہ بتا دیا کہ یہ نہ سمجھنا کہ اس حمایت کی وجہ سے اب میں خاموش ہو جاؤں گا، یہ حمایت تو اس مکے کا رول ہے، اس کو میں نے فالو کر لیا، لیکن میں پیغام حق دینے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور پھر آپ نے پیغام حق دینا شروع کر دیا. تو یہاں تک جب یہ تذکرہ ہو چکا تو اب آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ ہم اس عظیم کرم کا ذکر کریں گے کہ جب اللہ رب العزت نے اپنے پاک نبی کو مزید تسلی دینے کے لیے، حوصلہ دینے کے لیے، اپنے کرم کی انتہا کرنے کے لیے جب طائف والوں نے دل کو توڑنے کی کوشش کی تھی تو اللہ نے فرمایا اے میرے حبیب آ جا اور اب حریم ناز کی خلوتوں میں آ، میں تمہیں اپنے قرب سے نوازتا ہوں. اور اسراء اور معراج کا عظیم معجزہ رونما ہوا. آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ اس کا ہم تفصیل سے تذکرہ کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو ناظرین کرام، آج کے اس پروگرام میں بہت کچھ ہم نے سیکھا. یہ دکھ اور غم کے اوپر مبنی ہمارا یہ پروگرام تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک حصہ تھا جس کا ہم نے تذکرہ کیا. یقیناً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ہر لمحہ اور ہر پہلو ہمارے لیے ہی ہدایت کا سبب بنتا ہے. اگر رب چاہتا تو طائف والے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اعلان پہ ہی کلمہ پڑھ لیتے، رب چاہتا تو سارے مکہ والے حضور کے ایک اعلان پہ کلمہ پڑھ لیتے، لیکن یہ تدریجاً کام کروایا گیا. یہ ہمارے لیے تھا، آج کے دائی کے لیے تھا، آج کے مبلغ کے لیے تھا کہ اگر اس کو مستقبل کے اندر بعد میں آنے والے امتوں کو تبلیغ کرنے کے لیے، بعد میں آنے والے لوگوں کو درس دیتے وقت اگر اس کو کوئی مشکلات سامنے آئیں تو اس کو مایوس نہیں ہونا، بلکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کی طرف دیکھنا ہے، حضور کی سیرت کی طرف دیکھنا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس سے بڑھ کے مشکلات کا سامنا کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام مایوس نہیں ہوئے تھے، بلکہ حق کی دعوت دیتے رہے. یہ دعوت دینا اور اللہ کی طرف بلانا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کامیابی کی طرف لے گیا، اور اسی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں. اگر حضور وہ پیغام آگے نہ پہنچاتے، آگے محنت نہ کرتے تو آج شاید ہم مسلمان نہ ہوتے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، صحابہ کرام کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے. اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق دے. ناظرین کرام، چل کے ساتھ ہمارا پروگرام آج کا اختتام پذیر ہوگا. پھر ملتے ہیں ایک نئے دن، نئے عنوان، نئے مہمان کے ساتھ. اللہ نگہبان. دارالعلوم محمدیہ غوثیہ پھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں. رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں. درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز و محتشم سامعین، آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عام الحزن. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سارا مکی دور ایسے تو مشکلات سے بھرپور ہے. کفار کی طرف سے دی جانے والی اذیتیں، آپ کے صحابہ کرام کو دی جانے والی تکلیفات، اسلام کے رستے میں کھڑی کی جانے والی رکاوٹیں، وہ ہر طرح کی تکلیف اور اذیت دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے. حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو زخمی کیا گیا، آپ کو ذہنی اذیتیں دی گئیں. آپ کے جو محبت کرنے والے صحابہ کرام اور قریبی اعزہ و اقارب جو آپ کے ساتھ تھے، ان کو تکلیفات دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت میں اور تکلیف میں مبتلا کیا گیا. مگر ان تمام تکلیفات میں سب سے جس موقع پر آپ زیادہ پریشان ہوئے
وہ نبوت کے اعلان کا 10واں سال تھا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دو ایسی شخصیات تھیں جن کے ساتھ ہمیشہ ان مشکلات سے گزرتے رہے۔ ان میں ایک حضرت ابو طالب جو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا تھے، اور دوسری حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کی زوجہ محترمہ تھی۔ نبوت کے 7ویں سال کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے تمام ساتھیوں سمیت حضرت ابو طالب کی گھاٹی میں، جس کو شیب ابی طالب کہا جاتا ہے، اس میں محصور کر دیا اور پابندی لگا دی کہ کوئی چیز باہر سے اندر نہیں جائے گی اور اندر سے باہر نہیں آئے گی۔ اس مشکل ترین موقع پر بھی، جو تاریخی روایات کے مطابق 2 سال یا 3 سال کے عرصے پر محیط تھا، سب لوگوں نے قربانیاں دیں جو آپ کے ساتھ تھے، مگر اس مشکل ترین موقع پر بھی سب سے زیادہ قربانی جن 2 شخصیات نے دی وہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی۔ اور شیب ابی طالب کی محصوری کے ختم ہونے کے بعد بمشکل 1 ماہ ہی گزرا ہوگا کہ حضرت ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ کی ظاہری زندگی کے اندر حضرت ابو طالب کا کردار بہت اہمیت کا حامل تھا۔ ظاہری طور پہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا، جس کی وجہ سے کفار یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابو طالب ان کے دین پر ہی ہیں، لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہر موقع پر حفاظت کرنا، آپ کی تائید کرنا، آپ کے جملہ معاملات میں آپ کی معیت میں رہنا، یہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زیادہ حوصلہ اور تقویت دیتا تھا، اور یہ اسی صورت میں ممکن تھا کہ باطناً وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لا چکے ہوں۔ تو اس بنیاد پر کفار کے درمیان اور حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان بہت سارے معاملات کو حل کروانے میں حضرت ابو طالب کا کردار ہمیشہ بہت اہم رہا ہے۔ تو اتنے عظیم قربانیاں دینے والی شخصیت، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رستے سے رکاوٹیں ہٹانے والی شخصیت، جب دنیا سے رخصت ہوئی تو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے فراق میں بہت زیادہ پریشان ہوئے، اور پھر تاریخی روایات کے مطابق بمشکل 1 ہفتہ گزرا ہوا ہوگا، بعض روایات میں 3 دن کا ذکر ہے، بعض میں 1 ہفتہ کا ذکر ہے۔ تو اتنے ایام گزرنے کے بعد ہی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک اور شدید صدمے سے دوچار ہونا پڑا، اور وہ صدمہ تھا حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال۔ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اسلام کی وہ عظیم خاتون ہیں جن کو مومنوں کی سب سے پہلی ماں ہونے کا اعزاز اور شرف نصیب ہوا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ان کے مالی معاملات میں جو ایک ساتھ تھا وہ بہت طویل تھا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت اور اظہار نبوت سے پہلے اپنی مالی معاونت اور اپنا سب کچھ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ نثار کرنے والی یہ عظیم مومنوں کی ماں
जिन्होंने हर कदम पे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ दिया, जो ऐलान नबुव्वत से पहले गारे हिरा पर जबले नूर पर जाकर गारे हिरा में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाने पीने की चीज़ें पेश करती हैं, सफ़रों की सऊबतें बर्दाश्त करती हैं, दिक्कतें बर्दाश्त करती हैं, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताईद, नुसरत और आपकी तसल्ली और हौसला का बायस हमेशा बनती रहती हैं। उन्होंने अपने माल के साथ, अपनी जान के साथ, फिर रिश्ता ज़ौजियत में आई तो बीवी की हैसियत से हर मामले में आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ अपना वक्त गुजारा। तो जब उनका भी विसाल हुआ तो यके बाद दीगरे ये दो ऐसे सदमे थे, ये दो ऐसी तकलीफें थीं, ये दो ऐसी जुदाइयां थीं कि जिनको महसूस किया गया और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शिद्दत गम से निढाल होकर सिर्फ 3 दिन के लिए नहीं बल्कि इस पूरे साल को गमो अंदोह का साल करार दिया। इसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमुल हुज़्न करार दिया, इसलिए कि 2 शख्सियात जिन्होंने हर मौका पे आपका साथ दिया था वो आपसे जुदा हो गई थी और उनकी जुदाई का सदमा आप अपने दिल में महसूस फरमा रहे थे और वो सदमा आपकी आंखों से आंसुओं की सूरत में दिखाई भी दे रहा था। हज़रात गरामी, हज़रत सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो रफ़ीक़ा हयात हैं जिनके बतन अतहर से आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की औलाद अमजाद हुई और वो इतनी खूबसूरत, इतनी असीम औलाद है कि जिनकी मोहब्बत आले ईमान के ईमान का जुज़ है, ईमान का हिस्सा है, जिनके साथ प्यार करना मोमिन होने की अलामत है, जिनकी तौकीर करना आले ईमान का वजीफ़ा है, जिनके साथ अकीदत रखना आले मोहब्बत का शियार है, जिनके बतन अतहर से हज़रत सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जैसी पाकबाज बेटी पैदा हुई और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उनके साथ इतनी मोहब्बत है कि हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अज़वाजे मुतहरात में आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से हज़रत खदीजतुल कुबरा के फ़ज़ाइल व कमालात सुन सुनकर उम्महातुल मोमिनीन में से अक्सर को हज़रत खदीजतुल कुबरा के मकाम पर रश्क आता था और बाज़ औक़ात आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हज़रत खदीजतुल कुबरा का ज़्यादा ज़िक्र सुनकर अज़वाज मुतहरात शिकवा कुना भी हो जाती थीं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हमारी मोहब्बतें कम हैं, क्या हमारी अकीदतें कम हैं। हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ सरकार की मोहब्बत का आलम यह है कि आपके विसाल के बाद आपके घर में अगर कोई बकरा ज़बह किया जाता है, कोई दुम्बा ज़बह किया जाता है, कोई दावत का एहतमाम किया जाता है, कोई खाने पीने का एहतमाम किया जाता है, तो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजतुल कुबरा की याद में मक्का पाक के अंदर जो आपकी सहेलियां मौजूद थीं उन सहेलियों तक वो गोश्त और खाने की चीज़ें भेजते हैं और आपकी याद में आपकी सहेलियों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नहीं भूले। तो इन जुदाइयों की वजह से आपने उस साल को आमुल हुज़्न कहा है, गमो अंदोह का साल कहा है कि दुनिया के जो अजीम तरीन सहारे थे वो आपसे छिन गए, वो आपसे रुखसत हुए, आपके ज़िंदगी के साथी आपसे बिछड़ गए और वो गम इतना है, वो परेशानी इतनी है, आपके जिस्म मुबारक पर, आपकी शख्सियत पर उसके असरात इतने हैं कि रब्बे ज़ुल जलाल ने
ان اثرات کو کم کرنے کے لیے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا عظیم شرف نصیب فرمایا۔ برادران اسلام، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ جو غم و اندوہ کا سال آیا، اس کے آگے وہ تکلیفیں اور وہ مشقتیں، وہ اذیتیں جو کفار کی طرف سے پہلے دی جاتی تھیں، ان میں کئی گنا اضافہ بھی ہو گیا، جس سے واضح طور پہ پتہ چلتا ہے کہ واقعتاً یہ غم و اندوہ کا سال تھا، واقعتاً یہ حزن و ملال کا سال تھا، واقعتاً یہ تکلیفات کا سال تھا کہ اس سے پہلے جب کوئی تکلیف دینے لگتا تو حضرت ابو طالب سہارا بن جاتے، جب کوئی تکلیف جھیل کے آپ اپنے گھر تشریف لاتے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ آپ کو تسلی دیتی، آپ کا حوصلہ بڑھاتی، اپنی میت میں کا احساس دلا کر آپ کو خوش رکھتی اور وہ غم بھلا دیتی۔ ہم جانتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا سے پروردگار عالم کی توحید کا پیغام لے کے تشریف لائے تو آپ کی کیفیت کیا تھی؟ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے ہی آپ کو یہ دلاسا دیا تھا، یہ سہارا دینے کی کوشش کی تھی، اور کلمہ طیبہ پڑھ کر ہلکا بگوش اسلام ہو کر عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا پروردگار آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ غم زدوں کے غموں کو دور کرتے ہیں، آپ بے سہاروں کا سہارا بنتے ہیں، آپ مشکلات میں گھرے ہوئے لوگوں کو مشکلات سے نکالتے ہیں، آپ کو آپ کا پروردگار کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ تو وہ مشقتیں آپ کو بھول جاتی، وہ اذیتیں آپ کو بھول جاتی، وہ تکلیفات رفع ہو جاتی، اس لیے کہ ان تکلیفات کے بعد آپ کو دلاسا دینے والے افراد موجود تھے، تسلی دینے والے لوگ موجود تھے۔ حضرت ابو طالب، آپ کا جو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تعلق تھا، اس کے بارے میں کفار کو اس حد تک پریشانی تھی کہ جب حضرت ابو طالب بیمار تھے، مرض الموت کی حالت میں تھے، اس وقت عتبہ اور شیبہ، ان کے ساتھ ابو جال اور دیگر سرداران آپ کے پاس آئے، اور انہوں نے پہلے اپنے طور پر سوچا کہ حضرت امیر حمزہ جیسا عظیم بطل جلیل اور حضرت عمر بن خطاب جیسا ایک قوی اور ہمت رکھنے والا، دل اور جسم رکھنے والا انسان اسلام قبول کر چکا ہے، تو اگر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہا تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم اس دنیا سے مٹ جائیں گے، ہمارا نام و نشان باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے وہ آئے اور انہوں نے آ کر حضرت ابو طالب کو کہا کہ آپ کی صحت کے بارے میں کیا آرائیاں جاری ہیں، آپ کے بارے میں طرح طرح کے خدشات موجود ہیں، تو آپ مہربانی کریں کہ اپنی موت سے پہلے ہمارے اور اپنے بھتیجے کے معاملات حل کروا دیں۔ انہوں نے حضرت ابو طالب کے سامنے آ کر بہت ساری آفرز کی۔ انہوں نے یہ کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو علاقے کا بادشاہ بنا دیا جائے، ہم وہ بھی بنانے کے لیے تیار ہیں۔ اگر وہ مکہ کے کسی سردار کی بیٹی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی کروانے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کوئی اور مطالبہ کرتے ہیں، انہیں مال کی ضرورت ہے، تو ہم انہیں مال پیش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ یہ بات کی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو دنیا کے ان انعامات کی بات کرتے ہیں، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ پہ لا کر چاند رکھ دیں، تب بھی میں اپنے رب کے پیغام سے باز آنے والا نہیں ہوں۔
تو حضرت ابو طالب خوش ہو گئے، مطمئن ہو گئے، اور انہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا ساتھ پھر بھی مہیا رکھنے کی ضمانت اور گارنٹی دی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو طالب کی محبت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ تھی، ہمیشہ تھی۔ اور یہ جو حضرت ابو طالب کی ایمان کے بارے میں اختلافی روایات موجود ہیں، یہ بھلے موجود رہیں، ان کا کردار، ان کے معاملات، حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے ان کی قربانیاں، یہ اس بات کی تائید کرتی ہیں کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر صدق کے دل سے ایمان رکھتے تھے، کیونکہ ایمانی قوت کے بغیر ان مصائب کو برداشت کیا ہی نہیں جا سکتا جو حضرت ابو طالب نے برداشت کیے، ان دکھوں سے گزرا ہی نہیں جا سکتا جو حضرت ابو طالب نے جن دکھوں سے گزرے ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ علیہ نے ضیاء النبی کے اندر ان اختلافی روایات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے یہ بیان کیا ہے کہ اولاً تو بہت ساری روایات اور بہت سارے حالات اس بات کی تائید کرتے ہیں کہ حضرت ابو طالب کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان تھا۔ چونکہ کچھ دیگر روایات بھی ہیں، تو اگر کوئی اپنا نقطہ نظر ان روایات کے مطابق رکھتا ہے تو تب بھی انہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتنی خدمت کرنے والے، آپ کے رستے کی رکاوٹوں کو ہٹانے والے اتنے عظیم مجاہد حضرت ابو طالب کی شان میں وہ کوئی نازیبا کلمات کہیں، اور پھر سرکار کا ان کے وصال کے سال کو عام الحزن قرار دینا بھی اس بات پر شاہد عادل ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے تھے، اور سرکار کی محبت ایمان کی وجہ سے بھی تھی۔ اس لیے ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہم اپنے ممبروں پر، اپنے معاملات کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ماحول کے اندر حضرت ابو طالب کی ایمان اور عدم ایمان کی باتیں چھیڑے۔ حضرت ابو طالب کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ جس سال رخصت ہوئے، میرے کریم نے اس سال کو عام الحزن کہا۔ انہوں نے جب اس زندگی کی سانسیں انہوں نے توڑی ہیں، اس وقت آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کی محبت میں اپنی آنکھوں سے آنسو رواں کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی عظمت کی دلیل ہے، یہ ان کے ساتھ حضور کے پیار کی دلیل ہے۔ برادران ذی وقار، اسلام کے اندر بہت ساری شخصیات ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن قربان کیا ہے۔ ان شخصیات میں حضرت ابو طالب کا بہت بڑا مقام ہے، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کا بہت بڑا مقام ہے۔ حالت اسلام میں یا حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں جنہوں نے اپنا سارا مال آقا کریم علیہ السلام کے قدموں پہ نچھاور کیا اور قربان کیا ہے، پیش کیا ہے، یا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان کیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ خواتین کے اندر پہلی ایمان قبول کرنے والی عظیم خاتون ہیں، اور حضرت ابو بکر مردوں کے اندر پہلے اسلام قبول کرنے والے مرد ہیں۔ تو حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا وصال آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے پریشانی کا باعث بنا، حزن کا باعث بنا، ملال کا باعث بنا۔ وہ جدائی آپ کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوئی، اس وجہ سے آپ نے اس سال کو عام الحزن کہا۔ اور پھر تاریخ نے ثابت بھی کیا ہے کہ ان کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد کفار مکہ کے ستم اور بڑھ گئے، ان کے ظلم میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، ان کے تکلیف دینے کا سلسلہ اور زیادہ آگے بڑھنے لگا، حتیٰ کہ پھر وہ وقت آیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ان ظالموں کے ظلم سے بچانے کے لیے اور اسلامی ریاست قائم کرنے کے لیے، اسلام کی اشاعت کو اور ترویج کو
مزید آگے بڑھانے کے لیے مدینہ طیبہ کی طرف اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ دعا ہے مالک کائنات آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اور آپ پر ایمان رکھنے والے ان تمام صاحب ساز اور صاحب سوز شخصیات کی محبت ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق ہمیں بھی مالک ارزانی فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔